میڈیا نے جو گڑھ رکھا ہے اس جھوٹی شان کا کیا ہوگا، جو بیوی کا نہ ہوا بھلا وہ ہندوستان کا کیا ہوگا۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ صفائی چھپاتا ہے وہ کالی کمائی چھپاتا ہے، دعویٰ ہے مسیحائی کا مگر خود اپنی لگائی چھپاتا ہے۔ میں بالکل نام نہیں لوں گا، آپ وہاں پہنچ رہے ہیں مجھے پتا ہے۔ دعویٰ ہے مسیحائی کا مگر خود اپنی لگائی چھپاتا ہے۔ میڈیا نے جو گڑھ رکھا ہے اس جھوٹی شان کا کیا ہوگا۔ شاعری واری اپنی طرف، میری ہمت کے لیے میرا ساتھ دینا۔ عمران شاید آپ کی ہمتوں اور آپ کے درد کو گانے کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یش بھارتی ایوارڈ دیا گیا ہے، صوبے کا سب سے بڑا ایوارڈ۔ تو شاعر دوستوں نے کہا کہ اب عمران کی آواز بند ہو جائے گی۔ میں نے کہا انشاءاللہ میری آواز بند نہیں ہوگی، اور مضبوطی کے ساتھ بولوں گا، یہ وعدہ کر رہا ہوں۔ یہ ایوارڈ میرے چاہنے والوں کا ہے۔ میں تو بچپن سے سنتا آیا ہوں نظر بھائی کی ایوارڈ جو ہے وہ درباروں کے چکر لگانے سے ملتے ہیں۔ پہلا ایسا آدمی ہوں جسے عوام کا درد گانے کی وجہ سے ایوارڈ ملا ہے۔ یہ ایوارڈ میرے چاہنے والوں کے نام میں پڑھتا ہوں صاحب۔ میڈیا نے جو گڑھ رکھا ہے اس جھوٹی شان کا کیا ہوگا۔ اگلا مصرع سچا ہو تو بتا دینا تالیوں کی گونج سے۔ میڈیا نے جو گڑھ رکھا ہے اس جھوٹی شان کا کیا ہوگا، جو بیوی کا نہ ہوا بھلا وہ ہندوستان کا کیا ہوگا۔ وہ ہندوستان کیا کہنے بھائی، زندہ باد باد۔ ہندوستان کا کیا ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ ایک بہت چھوٹی سی نظم آخر میں پڑھ کے بدا لیتا ہوں۔ ہاں انشاءاللہ سنا دوں گا، لیکن ایک میرے بہت دل سے جڑی ہوئی نظم ہے۔ جی انشاءاللہ وہ بھی پڑھ دوں گا۔ نیچے سے بیٹھ کے کچھ میرے دوست ایسے حکم دے رہے ہیں جیسے ذل الہی انارکلی کو حکم دے رہے ہوں کہ اب یہ پیش کیا جائے، لیکن ان کی محبتوں کو سلام۔ اور سچ میں آپ کو بتاؤں کہ آگے جو یہ اتنی بھیڑ جو یہاں زمین میں بیٹھی ہوئی ہے، پوری رات اس نے جس زندہ دلی سے اس مشاعرے کو چلایا ہے حفیظ بھائی، یہ ایکسپورٹ کرنے لائق سامعین ہیں۔ میرا من کر رہا ہے کہ میں امروہہ جاتے ہوئے 10-20 لے کے جاؤں، کیونکہ یہ اتنی اچھی کوالٹی کے 24 کیرٹ کے سامعین ہیں کہ انہوں نے پورے مشاعرے کو زندگی دی ہے۔ میں ایک نظم پڑھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے چار مصرے۔ تبھی رفت جمال پڑھ رہی تھیں، ادب سے بات کر میں قدرت کا نور ہوں اور پتہ نہیں۔ آئیے دوستو نظم سننے کے بعد نظام ممبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں۔ عہد و منصب امانت ہے۔ مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم و مغفور نے لکھا ہے کہ حکومت کے عہدے اور منصب جتنے ہیں وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں۔ جس کے امین وہ حکام اور افسر ہیں، جس کے ہاتھ میں عزل و نصب کے اختیارات ہیں، ان کے لیے جائز نہیں کہ کوئی عہدہ کسی ایسے شخص کے سپرد کر دیں جو اپنی عملی یا علمی قابلیت کے اعتبار سے اس کا اہل نہیں، بلکہ ان پر لازم ہے کہ ہر کام اور ہر عہدہ کے لیے اپنے دائرہ حکومت میں اس کے مستحق کو تلاش کریں۔ کسی منصب پر غیر اہل کو بٹھانے والا ملعون ہے۔ پوری اہلیت والا سب شرائط کا جامع کوئی نہ ملے تو موجودہ لوگوں میں قابلیت اور امانت داری کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ فائق ہو اس کو ترجیح دی جائے گی۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی ہو، پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی و تعلق کی مد میں بغیر اہلیت معلوم کیے ہوئے دے دیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نقل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ بعض روایت میں ہے کہ جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپرد کیا، حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ دوسرا آدمی اس عہدہ کے لیے اس سے زیادہ قابل اور اہل ہے، تو اس نے اللہ کی خیانت کی اور رسول کی اور سب مسلمانوں کی۔ آج جہاں نظام حکومت کی ابتری نظر آتی ہے، وہ سب اس قرآنی تعلیم کو نظر انداز کر دینے کا نتیجہ ہے کہ تعلقات سفارشوں اور رشوتوں سے عہدے تقسیم کیے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا
ہوتا ہے کہ نااہل اور ناقابل لوگ عہدوں پر فائز ہو کر خلق خدا کو پریشان کرتے ہیں اور سارا نظام حکومت برباد ہو جاتا ہے۔ اس وقت تو ہمارے ہاں عہدوں کی تقسیم میں بندر بانٹ والا اصول ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے ذہین لوگ اس لیے ذلیل و خوار پھرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی سفارش نہیں، کسی بڑے افسر کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، ان کے پاس رشوت دینے کے لیے پیسے نہیں، اور انگوٹھا چھاپ قسم کے لوگ صرف رشوت اور سفارش کے زور پر اونچے اونچے مناصب پر فائز ہیں۔ انتہا یہ ہے، آپ اندازہ کریں کہ ایک تو صحابہ کا وہ زرین دور تھا کہ کسی عام محکمے میں بھی ملازمت کے لیے امیدوار سے پوچھا جاتا تھا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے یا نہیں، حلال و حرام کا علم رکھتے ہو یا نہیں، ضروری مسائل جانتی ہو یا نہیں۔ اور ایک ہمارا دور ہے کہ ہمارے مذہبی امور کے وزیر ایسے افراد بنائے جاتے ہیں جو دین کی ابجد سے بھی واقف نہیں، جنہیں قرآن و سنت کا کچھ علم بھی نہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ہاں جسے بھی وزیر مذہبی امور مقرر کیا جاتا ہے وہ سب سے پہلے مذہب ہی کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی تنقید اور انگشت نمائی کا نشانہ سب سے پہلے مذہب بنتا ہے، اور حکومت و وقت کے یہ زرعی خیز غلام چاہتے ہیں کہ اپنی من چاہی تعویلوں سے دین کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیں۔ کبھی تو وہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام فرسودہ ہو چکا ہے، اب تجدید کی ضرورت ہے، کبھی وہ رقص و سرود کو سند جواز دیتے ہیں، کبھی وہ میوزک کو عین اسلام ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ سنگ تراشی اور مصوری کو اسلامی ثقافت کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ اسی قسم کے ایک مذہبی امور کے ماہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے نماز کے آخر میں سجدہ سہو کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے جواب دیا کہ دراصل نماز کے دوران میرا وضو ٹوٹ گیا تھا تو اس کی تلافی کے لیے میں نے سجدہ سہو کر لیا۔ بتلائیے ایسے لال بجک کر اسلام کی خاک خدمت کریں گے۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔